دل مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ میٹرک کر لیں تو سکون مل جائے گا، ایف ایس سی کر لیں، یونیورسٹی کی ڈگری لے لیں، بیچلر ماسٹر پی ایچ ڈی، اچھی جگہ نوکری کر لیں، سکون آ جائے گا، شادی کر لیں سکون آ جائے گا، بچے کر لیں، گھر لے لیں، گاڑی لے لیں۔ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ چیزیں میں کر لوں گا تو پھر تو دل مطمئن ہو ہی جائے گا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، سکون پھر بھی نہیں آتا، رات کو خیال پھر بھی ضرور آتا ہے کہ زندگی اتنی خالی کیوں ہے۔ کامیابی کو ہم نے سکون کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جب ہمیں کامیابی ملے گی تو یہ ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، لیکن مسئلہ دنیا کا یہ ہے کہ خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اور انسان بھاگتا رہتا ہے۔ اسی کو سمجھتے ہیں مذہب سے، فلسفی سے اور سائیکالوجی سے۔ سائیکالوجی جو ہے وہ اٹینشن کی بات کرتی ہے، احساسات کی بات کرتی ہے، ایموشنز کی بات کرتی ہے، فیلنگز کی بات کرتی ہے، جذبات کی بات کرتی ہے، امیدوں کی بات کرتی ہے۔ جو فلسفی ہے وہ انسان سے پوچھتی ہے کر کیوں رہے ہو، معنی کیا ہے اس کا، تمام چیزیں کر لو گے پھر کیا ہوگا، اور کس وجہ سے ایسا کر رہے ہو۔ مذہب جو ہے وہ بتاتا ہے انسان کو کہ انسان کی ضرورتیں اس کے دماغ سے وابستہ نہیں ہیں، قلب، روح اور نفس بتائے گا کہ تم سکون میں آؤ گے یا نہیں آؤ گے۔ مذہب کے اندر اس کی ڈیفینیشن بہت ہی آسان ہے، جتنے بھی مذاہب اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈازم ہے، ہندوازم ہے، تمام کے تمام یہی کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں انسان کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو خوش کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راز ہے کہ آپ نے اپنے خالق کا ذکر کرنا ہے، ایک عبادت کرنی ہے، ایک ترتیب سے کرنی ہے، ایک وقت پہ کرنی ہے۔ جس مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر اسی طرح ہوگا کہ آپ نے ایک ذکر کرنا ہے، ترتیب سے کریں، بتائے ہوئے وقت پہ کریں، آپ کے دل کو سکون مل سکتا ہے۔ سائیکالوجی اس کے متعلق یہ کہتی ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہیڈونک اڈاپٹیشن۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کامیابی لیتے ہیں، خوشی کا موقع آتا ہے، آپ کو ڈگری ملی ہے، آپ کو کوئی ایوارڈ ملا ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے، بچے ہوئے ہیں، یہ ایک خوشی ہے جو آپ کو بتائے گی کہ میں خوش ہوں، میں بہت سکون میں ہوں، مجھے کامیابی ملی ہے۔ اور جیسے ہی یہ کامیابی اور یہ ایسڈ، یہ خوشی آپ کو مل جائے گی، آپ کی یہ خوشی تمام کی تمام اسی بیس لیول پر آ جائے گی جہاں آپ پہلے تھے۔ یعنی یہ جو احساس ہے خوشی کا اسی وقت تک ہے جب تک آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس یہ چیز آ گئی، اس اگلے لمحے میں آپ کا دماغ سوچنے لگ جائے گا کہ اگلا کیا ہوگا۔ اسی کو ہیڈونک ٹریڈ مل بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن اندر سے وہیں کھڑا ہوا ہے۔ انسان کوشش کرتا رہتا ہے کہ مجھے تمام چیزیں مل جائیں جو اسے چاہیے اور وہ ہمیشہ کے لیے سکون میں آ جائے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، تمام خوشیوں کے بعد اگلے ہی دن آپ بھول جائیں گے کہ کیا خوشی تھی، یا آپ کو کس طرح ملی، کتنی آپ نے محنت کی۔ اس کے اندر جو فلسفی ہے اس کی ایک بڑی ڈفرینٹ سی اوپینین ہے۔ فلسفی کہتی ہے، فلسفہ کہتا ہے کہ اگر کھانا، شادی، نوکری، پیسہ، دولت، گھر، مکان ہی سب کچھ ہے تو پھر زندگی کے اندر کیا یہی میری زندگی ہے، اسی کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ سکون لانے کے لیے معنی ہونا ضروری ہے، ایک میننگ ہونا ضروری ہے۔ جو کمفرٹ ہے، سکون ہے، صرف اسی وقت آئے گا جب آپ کو زندگی کا مطلب مل جائے، معنی مل جائے۔ اور فلسفے کو سمرائز کر رہا ہوں، یعنی جتنے بڑے بڑے فلسفی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جو معنی ہے، زندگی کا مطلب ہے، میننگ ہے، وہ صرف تین چیزوں سے ملتا ہے۔ وہ آپ کو مذہب سے مل سکتا ہے، آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ کو نیچر سے مل سکتا ہے کہ کسی جگہ آپ نے خدمت کرنی ہے، کوئی درخت لگانے ہیں، کوئی آپ کا مقصد ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یا قریبی لوگوں کی خدمت سے مل سکتا ہے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، جس کے لیے آپ ایک مقصد بناتے ہیں جس سے آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں جو فلسفے کے اندر آپ کو زندگی کا مطلب دے سکتی ہیں۔ اب زندگی میں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں، مطلب بھی نہیں آ رہا، پتہ چل رہا، معنی بھی نہیں ہے، تو اس کی کوئی 4-5 وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ سکون اپنی کامیابی میں ڈھونڈتے رہیں گے تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ آپ سوچتے رہیں گے کہ یہ ڈگری مل جائے، یہ ایوارڈ مل جائے، یہ گاڑی مل جائے، یہ گھر مل جائے، اس کی وجہ سے سکون نہیں ملنے والا۔ آپ کی دوسرے نمبر کا پوائنٹ ہے، آپ کی خواہشات جو ہیں وہ مختلف ہیں آپ کو ضروریات سے۔ میری خواہش ہے میرا اپنا جہاز ہو، مجھے جب دل کرے میں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے چلا جاؤں، یہ میری خواہش ہے، یہ میری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اپنے آپ کو سوچ لوں کہ اس خواہش کے بغیر میری زندگی نہیں گزرے گی، یعنی آج سوچ لیں گے میرے پاس اتنے پیسے بھی آ گئے ہیں تو اس خواہش کو میں پورا کر لیتا ہوں،
یہ میری ضرورت نہیں تھی. جب تک آپ اس چیز کو فرق نہیں رکھیں گے آپ کی زندگی سے سکون نہیں آئے گا. اسی کے لیے ایک اپروچ یوز ہوتی ہے جسے منیملسٹک اپروچ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر اگر آپ چیزوں کو کم کرتے جائیں تو آپ کی زندگی کے اندر سکون زیادہ ہوگا. وہ تمام چیزیں جو آپ کو پریشانی دیتے ہیں، جس طرح ایک گاڑی ہے، میں سوچتا رہوں گا کہ اس کا میں نے ٹائر بدلنا ہے، انشورنس لینی ہے، کھڑی کہاں پر ہے، پیٹرول بھرنا ہے. یعنی اگر یہ گاڑی ہی نہ ہو تو میری زندگی کے اندر یہ والی سٹریس نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جو ایسٹ ہے، اپنی بلانگنگز ہیں، اس کو کم سے کم رکھیں. لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے اندر ہم شوقین ہیں، ہم چیزیں جمع کرنے کے شوقین ہیں، کپڑے، گاڑیاں. پیسے کی صرف قلت ہے. اگر پیسے ہوں گے تو ہم وہ تمام چیزیں لیں گے جس کی ہمیں خواہش ہے، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو. تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر آپ سکون لوگوں کی اپروول سے جوڑ لیں گے کہ لوگ اگر کہیں گے کہ میں اچھا ہوں تو میں مانوں گا کہ میں اچھا ہوں. یعنی میری اپنی جو عزت ہے وہ میں لوگوں کی اپروول سے جوڑ لوں. اس کے لیے میں انتظار کروں کہ ماں باپ کیا کہتے ہیں، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، دوست کیا کہتے ہیں، سوسائٹی کیا کہتی ہے، اسی کے لحاظ سے مانوں گا کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں. اور سکون بھی اسی وقت لوں گا جب سوسائٹی کہے گا کہ تم نے اچھا کام کیا ہے. اس میں آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر تھی، میں کیوں کر رہا ہوں، اور اس کے لیے سوسائٹی کی اپروول ہونا ضروری نہیں ہے. پھر ہم دنیا کو مستقل مان لیتے ہیں. ہماری اپروچ جو ہے گھر بناتے وقت، گاڑی لیتے وقت، جائیداد بناتے وقت، ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ہمارا دور، ہماری سلطنت ہمیشہ کے لیے رہے گی. ایک عارضی سی دنیا ہے، بہت کم وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں. آج سے 100 سال کے بعد نہ آپ کا نام کوئی جانتا ہوگا، نہ یہ جانتے ہوں گے گھر میں کون رہتا تھا، کس نے بنایا تھا، یہ گاڑی کس کی تھی. تو آپ بہت ہی کم وقت کے لیے ہیں، تو اتنی لمبی اپروچ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے سکون کو خراب کرے. آخر میں جو بہت ضروری ہے، جو مذہب، فلسفی اور سائیکالوجی تینوں ہی کہتے ہیں، ہم شکر کرتے ہوئے کنجوس ہیں. یعنی کہ جہاں پر اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملی، خواہشات پوری نہیں ہوئی، بہت ساری چیزیں مل بھی تو گئی ہیں کہ ہم اچھا کھانا کھا رہے ہیں، صحت اچھی ہے، لوگ اچھے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں بھی تو ہیں. لیکن ہم ان کا شکر نہیں کرتے. ہم اس دوڑ میں لگے رہتے ہیں جہاں پر ہمیں خواہشات گھسیٹتی رہتی ہیں کہ ہمیں یہ ملے گا تو سکون ملے گا، ہمیں یہ چیزیں، ہمیں کمی ہے ہماری زندگی کے اندر. پھر ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جس کے اندر ایک ڈیجیٹل کمپیریزن ہے. آج سے پہلے نہیں تھا. آج جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں میری زندگی میں نہیں ہیں، یہ ملیں گی تو مجھے بھی خوشی ملے گی. یہ اس ٹرپ پر گئے ہیں، ان کے پاس یہ موبائل ہے، ان کے پاس یہ گھر ہے، ان کے پاس اس طرح کی گاڑی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سکون کو کم کرتی ہیں. تو کوشش کر کے اپنی زندگی سے ڈیجیٹل کمپیریزن کو کم کر دیں، موبائل کو کم دیکھیں، یا وہ تمام طرح کی ریلز یا انفارمیشن نہ دیکھیں جس کے اندر آپ کے اندر خواہش ہے کمپیریزن کرنے کی. اچھا، دل کو مطمئن نہیں کر پاتے ہم، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے دل کو وہ چیزیں دے رہے ہیں جو ضروری ہوتی ہیں دل کے لیے، لیکن حقیقت میں ہم دل کو وہ تمام چیزیں دے رہے ہوتے ہیں جو جسم کی ضرورت ہے. یعنی ایک سکون ہے، ایک آرام ہے، یا سوسائٹی کی ضرورت ہے، کوئی عہدہ ہے، یا ایگو کی ضرورت ہے، انا کی ضرورت ہے. ہم جسم کو کہتے رہتے ہیں کہ آرام کے لیے اگر اسے آرام ملے گا، پیسہ ملے گا تو اسے سکون مل جائے گا. پھر بھی اور خیال یہ کرتے ہیں کہ دل مطمئن ہو جائے گا. ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اٹینشن سیکر ہیں. ہم اٹینشن لیتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے بتایا جائے کہ ہم اچھے ہیں، ہماری تعریف کی جائے. لیکن یہ تمام ریکوائرمنٹ ہماری ایگو کی ہیں، ہمارے دل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اسی طرح معاشرہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی تعریف کی جائے گی جب آپ کے پاس عہدہ ہوگا، آپ کے پاس پیسے ہوں گے، آپ کے پاس پوزیشن ہوگی. لیکن یہ دل کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارا دل سکون میں آ جائے گا جب جسم، ایگو اور معاشرہ سیٹسفائی ہو جائے. اور دل صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ اسے معنی مل جائے کہ وہ یہ کر کیوں رہا ہے. اور وہ ایک ہی چیز سے ملتا ہے کہ آپ یا تو مذہب سے، یا پھر اپنے قریبی رشتہ داروں سے، یا نیچر کے ساتھ جڑ کے. انہی تینوں چیزوں سے آپ کو زندگی کا معنی مل سکتا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ.